اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2 میں سورہ فاتحہ سے متعلق فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب کی خدمت میں بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آج کی اس تفسیر میں سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اس آیت کا ترجمہ آپ سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا جملہ جو اللہ رب العزت نے، سب سے پہلا کلمہ جو اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ ہے الحمدللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الحمدللہ یہ کلمہ کلمہ شکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ محترم و معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی الحمدللہ رب العالمین کہے تو اللہ جل شانہ کا تم نے شکر ادا کر دیا۔ اس آیت کے پڑھنے پر تم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا ہے، لہٰذا اس آیت کی برکت سے اب اللہ رب العزت تمہیں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین یہ بہت ہی برکت والی آیت ہے، اور الحمدللہ کلمہ شکر ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان احادیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ دعا بھی ہے اور کلمہ شکر بھی ہے، اور اس میں اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بھی ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ جل شانہ نے کوئی نعمت دے دے اور وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہہ دے تو اس کا الحمدللہ کہنا پوری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے افضل الحمدللہ کہنے کی توفیق کا مل جانا ہے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی برکت والا کلمہ ہے، جس کو حضور اقدس حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا سے بڑی نعمت میں شامل فرمایا۔ کسی کو پوری دنیا مل جائے اس سے بھی بڑی نعمت ہے الحمدللہ پڑھنے کی توفیق کا مل جانا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ ایک تسبیح پڑھی، ایک کلمہ کہا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جیسے اس بندے نے یہ کلمات پڑھے تو فرشتے ان کلمات کو سن کر حیران و پریشان رہ گئے اور اس کا ثواب لکھنے سے عاجز ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی دربار میں فرشتوں نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، تیرے ایک بندے نے آج ایک تیرے ایسے کلمات کہے ہیں کہ اس کا ثواب ہم لکھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کا کتنا ثواب ہم لکھیں۔ یا ربی لک الحمد، جس کے پہلے جملے ہیں یا ربی لک الحمد، جس میں الحمد کے الفاظ ہیں۔ تو فرشتے حیران ہو کے اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں،
اے باری تعالیٰ ہم اس کا کتنا ثواب لکھیں، کیا ثواب لکھیں؟ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود، عالم الغیب ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کلمات کہے؟ تو فرشتے اللہ جل شانہ کو یہ کلمات پڑھ کر سناتے ہیں، اے باری تعالیٰ آپ کے بندے نے یہ کلمات کہیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا ثواب تم مت لکھو، اس کلمے کو ایسے ہی اس کے نام اعمال میں محفوظ رکھو، اس کا ثواب میں خود اسے عطا کروں گا۔ محترم و معزز سامعین کرام، کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے عاجز و قاصر ہو جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت اس کلمے کو کی حفاظت کا حکم فرشتے کو دے رہے ہیں۔ تو یہ اتنی برکت والا کلمہ ہے جس کلمے میں اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی، آپ کی حمد بیان کی گئی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد میں جو الف لام ہے اس کو لام استغراق کہتے ہیں، یعنی جہاں لام استغراق آتا ہے وہ اپنی تمام چیزوں کو، اپنے سے متعلق تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اسی تمام چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ یعنی الحمدللہ، تمام تعریفیں دنیا میں جس کی بھی، جہاں بھی، جیسے بھی تعریف ہو رہی ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ ہے لام استغراق۔ دنیا میں لوگ چیزوں کی تعریف کرتے ہیں اور سواریوں کی تعریف کرتے ہیں، دنیا میں رہنے والی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ محترم و معزز سامعین کرام، حقیقت میں اگر دیکھا جائے وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو جس نے بنایا ہے، بنانے والے کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو دنیا میں جہاں بھی جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، جو بھی جس کی بھی تعریف کر رہا ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہو رہی ہے، وہ اللہ ہی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہر تعریف کا کہ مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، گویا کہ ایک دعویٰ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اور آگے کے جملے میں اس دعوے کی دلیل ہے، فرمایا کیوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار اللہ ہی ہے۔ محترم و معزز سامعین، رب کہتے ہیں پالنہار کو، رب کہتے ہیں اس ذات اقدس کو جو چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، نیست سے ہست بناتا ہے۔ چیزوں کا کوئی وجود نہ تھا، غیر وجود سے اس کو اللہ رب العزت نے چیزوں کو وجود میں لایا، چیزیں وجود میں آئیں اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا، پھر دھیرے 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 بالتدریج اللہ رب العزت نے ان کو کمال تک پہنچایا۔ یہ رب ہے۔ رب کے ایک معنی ہے مالک، رب کے ایک معنی ہے متصرف، رب کے ایک معنی ہے پالنہار۔ تو اللہ رب العزت تمام جہانوں کے پالنہار ہیں، تمام جہانوں کے مالک ہیں، تمام جہانوں کے متصرف ہیں، تمام جہانوں کے کاموں کو بنانے والے ہیں، تمام جہان کو وجود میں لانے والے ہیں۔ یہ ہے رب، رب کے معنی۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا رب العالمین، تمام جہان۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم ایک نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ عالم بے شمار ہیں۔ ایک انسانوں کا عالم ہے، حیوانوں کا عالم ہے، درندوں کا عالم ہے، چرندوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، اور اس سے ہٹ کر فضاؤں کا ایک عالم ہے، اس سے ہٹ کر خلا کا ایک عالم ہے۔ یہ تو دنیا ہماری بہت چھوٹی ہے، اس دنیا سے ہٹ کر خلا ہی خلا ہے، وہاں پر سینکڑوں ہزاروں عالم بستے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عالم۔ ہاں،
دنیا میں اللہ رب العزت نے سینکڑوں مخلوقات پیدا کیے، سینکڑوں مخلوقات۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں، اور عموماً لوگ بیانوں میں سنتے ہیں 18,000 مخلوقات والی روایت، عموماً یہی روایت بیانوں میں بیان کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس سے ہٹ کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق دنیا میں 40,000 مخلوقات ہیں، اور حضرت مقاتل کی روایت کے مطابق دنیا میں 80,000 مخلوقات ہیں۔ محترم و معزز سامعین، حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر اتنی مخلوقات ہیں جس کی گنتی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور واقعتاً سچ کہا حضرت کعب احبار نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے لشکر کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں، جہان میں کتنے عالم بستے ہیں، کتنی مخلوقات بستے ہیں، زمینوں کی مخلوق، آسمانوں کی مخلوق، چلنے والی، تیرنے والی، اڑنے والی، رینگنے والی، کروڑوں کروڑوں مخلوقات دنیا میں ہیں، اس کا علم ہمیں آج تک بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے رب العالمین، ان تمام مخلوقات کے وہ رب ہیں، ان تمام مخلوقات کے وہ مالک ہیں، ان تمام مخلوقات کے وہ متصرف ہیں، ان تمام مخلوقات کو وہ وجود میں لانے والے ہیں۔ یہ دلیل ہے، الحمدللہ ایک دعویٰ ہے، رب العالمین یہ اس کی دلیل ہے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین اپنے آپ میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کرنے والی یہ آیت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا الرحمن الرحیم۔ اس رحمان اور رحیم کی تفسیر کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رحمان کے معنی ہے عام رحمت، رحیم کے معنی ہے کامل رحمت۔ اور اس سے متعلق اقوال بھی ہم نے بتائے تھے کہ اس سے متعلق اکابرین کے کیا اقوال ہیں۔ رحمان کے معنی دنیا میں رحم کرنے والا، رحیم کے معنی آخرت میں رحم کرنے والا، اور بھی بہت سارے اس سے متعلق ہم نے اکابرین کے اور علماء کے، محدثین کے اقوال بتائے ہیں۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جا کر انشاءاللہ سن سکتے ہیں۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی یہ مقدس سورت کی یہ مقدس دو آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پارٹ نمبر 4 میں آگے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے ہونے کا کامل یقین اور اللہ کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔